اللہ نے ہر کام کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ پہلے فرشتے کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی نبیوں کے پاس اللہ کا حکم اور اس کی کتاب لاتے تھے، اور کبھی نبیوں کے پاس خوشخبری لاتے تو کبھی کسی قوم پر عذاب کی خبر لاتے۔ جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر تھے، اگر وہ زمین اور آسمان کے بیچ آ جائے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا۔ ایک جب اللہ کی وحی آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے تب، اور دوسری بار جب آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے تب۔ دوسرے فرشتے کا نام ہے میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام روزی پہنچانے اور بارش برسانے کے کام پر مقرر ہے۔ جیسی جہاں پر بھی بارش برسانا ہوتا ہے وہاں پر میکائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ بادل کو لے جا کر پانی برساتے ہیں، جس سے زمین میں پھر سے جان آ جاتی ہے اور وہ پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح سے چینٹیوں سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی مچھلی تک اور اربوں انسانوں تک روزی پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے فرشتے کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے سور پھونکنا۔ پیارے نبی نے فرمایا، فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے اور ماتھا جھکا رکھا ہے، اس انتظار میں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو۔ جب سور پھونکا جائے تو دنیا میں ہر چیز کو موت آ جائے گی، اور پھر جب وہ دوبارہ سور پھونکے گے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ نمبر 4 ہے اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر کسی کی جان نکالنے کے کام پر لگے ہیں، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہو چاہے وہ کوئی فقیر ہو، ہر کسی کی جان وہی نکالتے ہیں۔ انسان سے لے کر جانور تک اور پیڑ پودے، ہر کسی کی جان انہی کے ذمے ہے کہ آج کس جانور کی کہاں موت ہوگی اور کیسے موت ہوگی۔ 5 فرشتے کا نام ہے کرامن اور کاتبین۔ کرامن اور کاتبین کا کام ہے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک ساتھ میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 فرشتے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، جن کا نام کرامن اور کاتبین ہے۔ ایک انسان کے چھوٹے سے لے کر بڑے گناہ کو لکھتے ہیں اور وہی دوسرا انسان کے چھوٹے سے لے کر بڑے نیکیاں لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی ہمارے ہاتھ میں کتاب ہوگی کہ تو نے دنیا میں کیا کیا کیا، گناہ اور نیکی، یہ لکھنے کا کام کرامن اور کاتبین فرشتوں کی طرف ہے۔ 6ویں فرشتے کا نام ہے منکر اور نکیر۔ ان کے بارے میں تو شاید سبھی نے سنا ہے۔ منکر اور نکیر ان فرشتوں کا کام ہے مرنے کے بعد اس شخص سے سوال کرنا۔ پہلا سوال ہوگا قبر میں، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا، تمہارے نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے اور پھر اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تب اس کے پاس 2 نیلی آنکھیں والے فرشتے آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے منکر اور نکیر۔ وہ اس شخص سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ اگر وہ سوال کا جواب دے پاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں، اور اگر سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کھول دیا جاتا ہے۔ 8ویں فرشتے کا نام ہے ہاروت اور ماروت۔ بابل شہر میں جادو اور سفلی علاج بہت بڑھ گیا تھا۔ شیطان وہاں شرک کرتے تھے، یہ سارے علاج کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے ان ساری جادوئی کتابوں کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو پھر یہ کتابیں پھر سے نکلی اور پھر استعمال ہونے لگا جادو۔ اس کا کاٹ کرنے کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو انسانی صورت میں وہاں بھیجا۔ 9ویں فرشتے کا نام ہے رضوان، جن کا کام ہے جنت میں جنتی لوگوں کو کھانا پہنچانا، پانی دینا، نماز کا انتظام کرانا۔ یہ سارے کام جو بھی جنت میں رہنے والوں کے لیے جو خدمت کی جاتی ہے وہ کام رضوان فرشتے کی طرف دیا گیا ہے۔ 10ویں فرشتے کا نام ہے حضرت مالک، اور اس فرشتے کا کام ہے جہنم میں سزائیں سنانا اور لوگوں کو جہنم تک پہنچانا۔ ایک اور فرشتے کا نام ہے حفصہ۔ حضرت حفصہ کا کام ہے اللہ کے تمام بندوں کو ہر مصیبت سے بچانا اور ان کی حفاظت کرنا۔ کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی بندہ کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے اور دین اسلام کی بات ہوتی ہے تو وہ فرشتے وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ختم ہونے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔